عقائد پر نرمی، میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے، بلکہ مولانا یوسف لدھیانوی وہ بندے ہیں جی زبردست، میں ابھی یہی کہہ رہا تھا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت پر فائز رہے ہیں، نائب امیر رہے، اور علماء دیوبند کی جماعتیں جیسے ہمارے خانقاہ سراجیہ سے اور یہ ان کی سرپرستی میں، ویسے معاملہ مولانا یوسف لدھیانوی کے ساتھ رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی کے ساتھ یہ تصوف کی نسبت میں علماء دیوبند کی اکثر جماعتیں جڑی ہوئی ہیں۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو بھی ان سے خلافت حاصل تھی۔ جبل استقامت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان سے اجازت تھی۔ اسی طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں تو مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی ان سے نسبت ہے، مولانا مسعود اظہر صاحب کو بھی ان سے نسبت ہے، مفتی نظام الدین شمسی شہید رحمہ اللہ کو بھی ان سے نسبت، کتنے ہمارے حضرات ہیں جو جماعتوں کے بڑے ہیں، ان سب کو ان سے نسبت ہے اور خلافت ہے، گویا وہ مرشد العلماء کے درجے پہ ہیں۔ ان کی کتاب اٹھائیں، آپ کے مسائل اور ان کا حل، جو ابھی چھپی ہے نا، یقین مانے وہ عالمگیری کی طرح ایک کتاب بن گئی ہے، کیونکہ اس پہ اللہ قبر پہ رحمت نازل فرمائے، حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمہ اللہ نے حاشیہ جو لگوایا ہے نا، وہ پورے اس کی استخراج اور پورے حوالہ جات اور ان مسائل کو مدلل اور مبرہن کر دیا۔ اس کی جلد اول اٹھا لیں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رضا خانیت میں جو ہمارے اکابرین کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے؟ کیا رضا خانیوں سے ہمارے اختلاف فروعی ہیں یا اصولی ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس بارے میں اگر میں اپنی رائے دینے سے بہتر ہے دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کے فتوے کی رائے دے دوں، اس کے بعد میری رائے لے لینا۔ جی ٹھیک۔ حضرت نے ان دو سے استفتاء کے ذریعے سوالات کے جوابات مانگے۔ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم سہارنپور کے فتاوی اس میں چھپے ہوئے ہیں، صفحہ 239 سے لے کر 250 کے لگ بھگ تک، یہ 8-10 صفحات ہیں۔ حضرت نے فتاوی منگوا کے چھپوا بھی دیے، لگوا بھی دیے اور اپنی رائے بھی لکھ دی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ رضا خانیوں سے ہمارا اختلاف فروعی ہے، وہ بندہ عقائد اہل سنت سے ناواقف ہے۔ فروعی نہیں بلکہ اصولی اختلاف ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے ساتھ معاملات کر کے عقائد کی بدعات کو یا اپنا لینا چاہیے یا اس پہ خاموش ہو جانا چاہیے، تو وہ خود گمراہی میں داخل ہے، اگرچہ دیوبندی ہونے کا مدعی ہو۔ یہ مولانا یوسف لدھیانوی کا کلام ہے، میرا نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو ہمارے اکابر نے ان کے لیے معاملات رکھے کیسے اور کیسے چلیں ہمارے حضرات، اور کس طرح کے معاملات میں ہمارے اکابرین نے ان کو ساتھ لے کر چلنے کے باوجود بھی اس کی حقیقت کو واضح کیا۔ اور اسی طرح مماتیت کا مسئلہ ہے، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے 4 فتویٰ، ایک فتوے میں 4 جزیں لکھی ہیں کہ جو عقیدہ حیات النبی کا انکاری ہے، رسول اللہ کی قبر کے قریب سلام سننے کا قائل نہیں ہے، میرے اکابر کے نزدیک وہ گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے، اس کی تقریر سننا بھی جائز نہیں، اور اس کے ساتھ کسی قسم کے مالی معاملات میں بچوں کو پڑھانے تک بھی جائز نہیں۔ ایک شخص ہم سے پوچھنے لگا کہ تقریر سننا جائز کیوں نہیں ہے، وجہ کیا ہے، تقریر سننے میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا جی 2 باتیں ہیں، ایک ہے رسول اللہ کی ذات اور ایک ہے رسول اللہ کی بات۔ پہلے درجہ ہے رسول اللہ کی ذات کا، پھر درجہ ہے رسول اللہ کی بات کا۔ جو بندہ رسول اللہ کی ذات کے مسائل پہ انکاری ہو، اس کی بات بھی نہیں سننی چاہیے۔ یہ ہمارے اکابر نے یہ ہمارے اکابرین کی تحریرات ہے اور یہ ترتیب ہے۔ اور میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء دیوبند کی ترتیبیں یہی ہیں۔ مجھے حضرت خواجہ لالا عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم ایک بار خود فرما رہے تھے کہ میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں، تیرے کام آئے گا۔ تو حضرت والد حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا واقعہ سنانے لگے۔ حضرت کے والد محترم فرمانے لگے کہ ہم غالباً ہسپتال وکٹوریہ کی شاید بات کی ہے، بھاولپور کی، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ وہاں کسی اسپتال میں کسی عارضے کی وجہ سے وہاں علاج کے لیے تشریف لے گئے،
تو وہاں ایک مماتی آ گیا حضرت سے گفتگو کرنے کے لیے کہ میں ان کو دعوت دے کر مماتی بنا لوں گا، حضرت خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے پاس۔ تو حضرت خواجہ لالا عزیز صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ تھا، تو ابا جی رحمہ اللہ اس کی بات سنتے رہے، وہ بڑا آدمی تھا تو ظاہری بات ہے وہ کرتا رہا بات۔ کہتے ہیں جب اس نے 10 منٹ 15 منٹ بات شروع کی نا تو حضرت والے صاحب جواب نہیں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی، یار عجیب آدمی ہے یہ، ہمیں مماتی بنانے کے چکر میں بیٹھے اور دلیلیں سنا رہے اور دے رہا ہے، میں بڑا پریشان، اور میں اس انتظار میں تھا کہ اب کیا کہیں گے اس کو۔ تو اس کی اچھی بھلی لمبی تقریر تھی، ابا جی سنتے، جب ساری اس نے تقریر کر لی اور اس کے دلائل پورے ہو گئے نا، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے سر اٹھایا اور ایک ہی بات ارشاد فرمائی، 100 سنار کی ایک لوہار کی، ایک ہی بات فرمائی سر اٹھا کے نا کہ پتر میرا تو نظریہ یہ ہے کہ جس پر اللہ ناراض ہو جائے وہ مماتی بن جاتا ہے، تو تو جسے اللہ ناراض ہے تھوڑی اللہ سے اپنی یاری بنا لے۔ لالا عزیز فرمان لگے کہ مجھے پھر سمجھ آئی کہ والد صاحب نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ اب خود اندازہ لگائیں حضرت، یقین مانیں ہمارے اکابرین اس طرح اپنے عقائد پر مضبوط